بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، بی واچ نیوز میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان تاج محمد جان۔ آج بڑے اہم ترین موضوعات ان پر ڈسکشن کریں گے، گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سینئر صحافی نثار چودھری صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ ہمارا جو موضوعات ہوں گے ان کا پہلے خلاصہ۔ ایک تو پہلا جو موضوع ہے، مریم نواز جو ہیں، انہوں نے عملاً پنجاب کی چیف منسٹرشپ جو ہے وہ سنبھال لی ہے۔ چیف سیکرٹری جو ہیں اور مختلف محکموں کے سیکرٹری جو ہیں، انہوں نے مریم بی بی سے ملاقات کی ہے۔ انہوں نے پہلا حکم جاری کر دیا ہے، وہ کون سا حکم ہے اس پر گفتگو کریں گے۔ پھر خیبر پختونخوا کے نامزد وزیر اعلیٰ گنڈا پور یا ڈنڈا پور، یہ گنڈا پور کیا ہے اور ڈنڈا پور کیا ہے، اس پر بات کریں گے۔ اسی طرح میرے ملک میں نفرتوں کے بیج بوئے جا رہے ہیں، یہ کیا معاملات ہیں، اس پر بات کریں گے۔ پھر سیاسی لوڈ شیڈنگ، معلق پارلیمنٹ، اور اس کے علاوہ کچھ اور موضوعات ہیں۔ اپر ہاؤس جو ہے سینٹ، وہاں پہ اون عباس جو ہیں ان کی گھن گرج اور دھاندلی کے خلاف بڑی دبنگ ان کی تقریر ہے۔ پھر لاہور میں بیلٹ پیپر چھپنے کا یا چھپوانے کا ایک معاملہ ہے، اس پر گفتگو کریں گے۔ ان سارے موضوعات پر چوہدری صاحب ان سے گفتگو کریں گے۔ چوہدری صاحب، پہلے تو آپ کا شکریہ۔ تاج صاحب، آپ کے بہت شکریہ سر، آپ نے جو ہمیں اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے۔ اچھا چوہدری صاحب، آپ نے رن ڈاؤن سنا میں نے خبروں کا خلاصہ جی بتایا۔ اس میں مریم نواز صاحبہ جو ہیں، انہوں نے عملی طور پر پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا چارج سنبھال لیا ہے۔ چیف سیکرٹری پنجاب جو ہیں انہوں نے ان کو بریفنگ دی ہے، اور مختلف محکموں کے سیکرٹریز جو ہیں وہ بھی ان سے ملے ہیں، ان کو بریفنگ دی ہے۔ عملی طور پہ محسن نقوی صاحب جو ہے نا، وہ اس وقت چیف منسٹر نہیں ہیں، نہ ان کا دفتر چیف منسٹر ہاؤس ہے، بلکہ چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ ہیں، اور جاتی عمرہ میں جو ان کا گھر ہے وہ عملی طور پہ چیف منسٹر ہاؤس ہے اس وقت۔ انہوں نے پہلا حکم جاری کر دیا ہے، وہ حکم کیا ہے اور یہ اس کی تھوڑی سی تفصیل جو ہے نا وہ ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ تاج صاحب دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے، جن کو وزیر اعلیٰ کے لیے نامزد کیا گیا تھا پاکستان پیپل پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نے، کہ پنجاب میں جو ہے وہ اس کی حکومت نون کی ہوگی اور اس کی جو وزیر اعلیٰ ہے وہ مریم نواز ہوگی، تو اس سلسلے میں جیسا کہ آپ نے بتایا کہ یہ جاتی عمرہ میں جو ہے نا چیف سیکرٹریز اور دیگر محکموں کے جو سیکرٹریز ہیں وہ صاحبان، وہ ساری جو ہدایت ہیں وہ مریم سے لیتے ہیں، اور تمام جو کام ہے اس وقت عملی طور پہ جو ہے نا وہ محسن نقوی صاحب نہیں بلکہ مریم نواز صاحبہ کر رہی ہیں، اور انہوں نے عملی طور پہ جو ہے نا وہ چیف منسٹری کا جو عہدہ ہے وہ سنبھال لیا ہے۔ نہیں سر، ایسا نہیں ہے۔ لیکن گزارش یہ ہے کہ یہ باتیں آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ یہ ساری معاملات بھی درست ہیں کہ ایسے ہی ہو رہا ہے، لیکن ابھی میرا مطلب ہے کہ کوئی چیز فائنل نہیں ہوئی ہے۔ ابھی کچھ معاملات جو ہیں وہ زیر بحث ہیں، اور نہ ابھی تک وفاق کا بھی فیصلہ ہو سکا ہے۔ مریم نواز صاحبہ کا اپنی خود جو سیٹ ہے وہ دیکھیں اس وقت خطرے میں ہے، اور ان کی جو بیلٹ پیپر جو ہے وہ پکڑے گئے ہیں۔ اگر تو وہ ہار جاتی ہیں تو پھر میرا مطلب ہے کہ صوبائی اسمبلی کی نشست ان کے پاس نہیں جاتی، تو پھر وہ چیف منسٹر بھی نہیں بن سکیں گی۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک جو ان کی جو آپ تیزی ترازیاں دیکھ رہے ہیں، یہ اس کو میرا مطلب ہے کہ آپ جو ہے نا اس سے پریشان نہ ہوں، یہ کوئی فائنل نہیں ہے۔ ابھی دلی جو ہے نا وہ دور راستہ ہے، اور اس کے لیے سہانے خواب جو بھی وہ دیکھ رہی ہیں، اس پر مجھے نہیں یقین کہ وہ میرا مطلب پورا اترے گا، کیونکہ ابھی جو پھڈا پڑا ہوا ہے سر، وہ پھڈا یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا پیپل پارٹی کا آپس میں جو نہیں، لیکن یہ پنجاب میں بھی ان کی کولیشن گورنمنٹ ہوگی یا پنجاب میں مسلم لیگ نون جو ہے وہ سولو فلائٹ کرے گی؟ بڑا صحیح آپ نے سوال کیا جی۔ گزارش ہے کہ آپ پیپلز پارٹی کا نام لے رہے ہیں نا، وہ تو مرکز کی حد تک تھا نا سر۔ دیکھیں میری بات سنیں، میں آپ کو جو ہے نا ایک بہت ہی اہم بات بتانے جا رہا ہوں۔ وہ عام بات میں نے آپ سے دیکھیں اس پروگرام میں میں چاہتا تھا ڈسکس کروں، حالانکہ اس سے پہلے بھی میں ڈسکس کر سکتا تھا، لیکن میں آپ سے ڈسکس نہیں کی۔ وہ اس وجہ سے نہیں کی کہ قمر زمان قارئ صاحب نے کہا ہے کہ ہم وفاق میں جو ہے نا پاکستان مسلم لیگ کو جو ہے وہ حکومت بنانے کی دعوت دے رہے ہیں، اور ہمارا جو بھرپور تعاون ہے وہ ان کے ساتھ ہوگا۔ جو صاحب اس پر ڈسکشن کریں گے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ آپ اس پر آئیں کہ مریم نواز صاحبہ جو ہے نا عملاً چیف منسٹر بن چکی ہیں اور وہ احکامات جاری کر رہی ہیں، اس پہ جو نا تھوڑا سا مزید کوئی آپ کے پاس جو ہے۔ سر گزارش یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے فرمایا نا کہ وہ عملاً چیف منسٹر بن کے احکامات پنجاب میں جاری کریں گے، بالکل درست بات ہے، یہ اس میں کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ اس وقت جتنے بھی انتظامی لیول کے جو فیصلے ہیں وہ محسن نقوی صاحب جو نگران وزیر اعظم وہ نہیں کر رہے، بلکہ مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ یہ سارے فیصلے کر رہی ہیں۔ لیکن اس میں تھوڑا سا آپ کو میں چاہ رہا تھا کہ میں سیاق و سباق کے حوالے سے بتانا چاہ رہا تھا کہ مریم نواز جو اس وقت چیف منسٹر کے عہدے پر فائز ابھی نہیں ہوئی ہیں، اور انہوں نے احکامات جاری دینے شروع کر دیے، تو یہ میرا مطلب ہے کہ چند دنوں کی بات ہے۔ یہ ہو سکتا ہے وہ چیف منسٹر بن بھی جائیں، ہو سکتا ہے
ہونا بھی بنے، لیکن اس پر میرا مطلب ہے کہ مریم نواز کی جو تیزی اعتراضی ہیں وہ ساری ہو سکتا ہے دری کی دری رہ جائیں. یہ ان کے بڑے عرصے کا ارمان تھا چوئی صاحب، ایسا نہ کہیں، اللہ کرے. نہیں ارمان ہو سکتا ہے، کوئی شک نہیں ہے. اچھا لیکن ابھی معاملہ جو ہے نا وہ ڈسپیوٹ ہے، معاملہ جو ہے وہ آپ کا حل طلب ہے. معاملہ جو ہے وہ اس طرف نہیں جا رہا کہ کون مرکز میں حکومت بنائے گا، کون جو ہے نا وفاقی حکومت بنائے گا. یہ معاملہ ابھی الجھا ہوا ہے سر، الجھا. اچھا چوئی صاحب، میرے پاس ایک خبر ہے، یہ جو ہم نے ابھی آپ نے بھی ڈسکشن کیا، میں نے بھی آپ کو بتایا کہ چیف منسٹر شپ جو ہے نا وہ عملاً جو ہے وہاں سے شفٹ ہو کے محسن نقوی صاحب کے دفتر سے جاتی عمرہ چلی گئی ہے، اور مریم نواز صاحبہ جو ہے نا وہ احکامات جاری کر رہی ہیں. انہوں نے پہلا حکم کیا جاری کیا ہے؟ انہوں نے پہلا حکم یہ جاری کیا ہے کہ اس دفعہ گزشتہ سال آپ کو پتہ ہے رمضان کے مہینے میں رمضان بازار نہیں لگے تھے پنجاب میں. انہوں نے مریم نواز صاحبہ نے چیف سیکرٹری اور دیگر جو متعلقہ حکام ہیں انہیں کہا ہے کہ ابھی سے آپ تیاری کر لیں اور پنجاب کے تمام شہروں میں اس دفعہ بھرپور طریقے سے رمضان بازار لگائیں. وہاں پہ عوام کو سستے داموں اشیاء خرد و نوش جو ہیں ان کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی. وہ کچھ سبسڈیز بھی دیں گے، اور اس طرح انہوں نے اپنا پہلا حکم یہ جاری کیا ہے. اچھا چوئی صاحب، اس کے ساتھ بات ہو رہی تھی، اس کی آپ نے بات کی تھی فیڈرل گورنمنٹ کی. تو فیڈرل گورنمنٹ کے حوالے سے میں نے گزشتہ روز بھی اپنے ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو حکومت سازی ہے فیڈرل سطح پر یہ آگ کا ایک گولہ ہے. اور ابھی جو ہے نا میری تازہ ترین اطلاعات جو ہے نا چوئی صاحب کہ اقتدار کی جو کرسی ہے نا اس کو پھوڑے پھنسیاں نکلی ہیں، اور اس میں ایسے نوکدار کانٹے جو ہے نا وہ اس کرسی میں پیدا ہو چکے ہیں کہ اس کو دیکھتے ہوئے اب کوئی بھی اس پر بیٹھنا پسند نہیں کر رہا، وہ چاہے مسلم لیگ ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی ہو. پیپلز پارٹی جو ہے نون لیگ والوں کو جو ہے نا اس کرسی پر بٹھانا چاہتی ہے. وہ کہتی ہے جی آپ بیٹھیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی سپورٹ کریں گے. ہم آئینی عہدے کون سے ہیں وہ ڈیٹیل ساری ہمارے ناظرین کو بھی پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے، ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں. آئینی عہدے لینے کے لیے ہم تیار ہیں. تو یہ اس طرح کی صورتحال ہے. جو یہ سب کیا دیکھ رہے ہیں کہ کون حکومت بنائے گا؟ پاکستان تحریک انصاف کی سیٹیں بھی بڑھ رہی ہیں اور کچھ اچھے فیصلے بھی آ رہے ہیں. جیسے کل آپ نے دیکھا ہے کہ اسلام آباد کی تینوں نشستیں جو ہیں ان کے نوٹیفیکیشن جو ہے نا وہ معطل کر دیے فاضل عدالت اسلام آباد ہائی کورٹ نے. اور اس طرح ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ باقی جو پٹیشنز ہیں، ہارے ہوئے جو امیدوار ہیں آزاد جن کو ہروایا گیا ہے، ان کی پٹیشنز جو ہے نا وہ بھی عدالتوں میں لگی ہوئی ہیں. تو کیا دیکھ رہے ہیں یہ پورا سینیریو آپ؟ سینیریو کا جہاں تک سوال ہے طاہر صاحب، وہ تو آپ بھی سے بڑی اچھی طرح سے باخبر ہیں، لیکن میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت آپ نے کل دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو ہے نا سنی اتحاد کونسل کے ساتھ بھی اتحاد ہو گیا ہے، اور وہ جو مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے وہ اس کے اوپر بھی اب ان کو جو ہے نا وہ، اور خواتین کی جو نشستیں ہیں وہ بھی ان کو سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم سے مل جائیں گی. اور اس طرح اگر ان کو اپنی مخصوص نشستیں خواتین کی نشستیں ملتی ہیں تو یہ تعداد بڑھ کر کافی آگے چلی جائے گی. اور پھر اس کے بعد اس وقت کئی جو ہے نا وہ الیکشن کمیشن میں جو ہے اس وقت کیسز لگے ہوئے ہیں جن پر دھاندلی کے الزامات بھی لگے ہوئے ہیں، اور جو پاکستان پی ٹی آئی کے جو جیتے ہوئے لوگ ہیں وہ اگر ان کو سیٹیں مل جاتی ہیں تو اس طرح سے وہ ان کی تعداد جو ہے نا بڑھ کر تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 170-180 کے قریب پہنچ سکتی ہے. اگر یہ تعداد ان کو آ جاتی ہے، تعداد ان کو حاصل ہو جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ان کو 2/3 اکثریت حاصل ہو جائے گی. اور پھر کسی جماعت کے ساتھ بھی ان کو تعاون کرنے کے لیے ضرورت نہیں ہے، نہ پاکستان پیپل پارٹی کے ساتھ تعاون کرنے کی ضرورت ہے، نہ نون کے ساتھ تعاون کرنے کی ضرورت ہے. وہ خود ہی حکومت بنا لے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلا حق بھی پاکستان تحریک انصاف کا ہی ہے. اس وقت جو ملک کی جو آپ نے صورتحال کی بات کیا کہ اب بڑی گمبھیر صورتحال ہے، بڑی مخدوش صورتحال ہے، معیشت بڑی جو ہے وہ خراب ہے، اور اس وقت جو پاکستان پر جو گہرے بادل جو ہے وہ مایوسی کے اور بے روزگاری کے، مہنگائی کے چھائے ہوئے ہیں، وہ بادل جو ہے وہ ختم ہو سکتے ہیں اگر آپ جو جن کا مینڈیٹ ہے اگر آپ ان کو حکومت بنانے کی دعوت دیتے ہیں. لیکن یہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا. اس وقت دو جماعتوں کے درمیان جو ہے نا وہ حکومت سازی پر جو ہے نا 3-4 راؤنڈ ہو چکے ہیں، اور آج تقریباً میرے خیال آخری راؤنڈ ہے، اس پر یہ بات چیت ہو جائے گی. اور پاکستان مسلم لیگ کی جانب سے جو میں سب سے آگے بات کر رہا تھا، مجھے آپ نے وہاں ٹوک دیا تھا، میں بتانا ہی چاہتا ہے، پاکستان مسلم لیگ جو ہے وہ آفر کرنے جا رہی ہے پاکستان پیپل پارٹی کو کہ آپ اپنا وزیر اعظم لے کر آئیں، چاہے بلاول لے کے آئیں، چاہے یا کوئی اور سینئر سیاستدان لے کر آئیں، ہم آپ کے ساتھ حکومت سازی کے لیے تیار ہیں. جیسا کہ آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا ہے کہ یہ جو اقتدار کی کرسی ہے یہ اس وقت اس پر
جو کانٹے پوڑے پلسیاں اس طرح کے وہ ہو گیا کہ اس پر بیٹھنے کو کوئی تیار ہی نہیں. انہیں پتا ہے اس وقت جس وقت بھی ہم اس کو بیٹھے تو یہ ایک آگ کا گولا ہوگا جو ہمیں یہ جلا کے رکھ دے گا, جس کی وجہ سے یہ دونوں جماعتیں جو ہے وہ کترا رہی ہیں اور ان کے معاملات آپس میں جو طے نہیں ہو رہے اسی وجہ سے طے نہیں ہو رہے کہ نون بھی چاہتی ہے کہ ہم یہ حکومت نہ لیں بلکہ 2-3 سال پیپل پارٹی کو کرنے دیں, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یہ جو بھی اقتدار میں آئے گا وہ زیادہ سے زیادہ کوئی 2-1 سال تک نکالے گا, بمشکل 2 سال نکالے گا. لیکن جو صاحب جس سیاسی استحکام کی ہم کو ضرورت ہے وہ اس طرح نہیں آ سکتا کہ جس طرح آپ نے ابھی بتایا کہ 2 سال نون لیگ اگر کرے اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی, تو یہ تو ایک جو نا اقتدار کا کھیل آپس میں جو نا وہ کیا ہم بچپن میں کھیل کھیلا کرتے تھے لکا چھپی, تو یہ اس طرح تو جو ہے ملک نہیں چلتے اور نہ اس طرح یہ ممکن ہے. اچھا بہرحال آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بات کی, انہوں نے سنی تحریک کے ساتھ جو نا وہ کر لیا سارے ممبران. آج منگل ہے, آج جو نا آخری دن ہے. یہ سارے لوگ ابھی تک میرا خیال ہے جتنے بھی آزاد ممبران ہیں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ جو لڑے تھے یا پی ٹی آئی کی حمایت سے جو جیتے تھے, آج ان کے لیے آخری دن تھا کہ وہ اپنے کاغذات جو نا وہاں پہ جمع کروائیں دیں الیکشن کمیشن میں کہ ہم کس پارٹی میں شامل ہونا چاہتے ہیں. تو وہ اکثر لوگوں نے کروا دی ہیں. آخری اطلاعات آنے تک جو ہے نا کچھ جو چند ایک رہ گئے ہیں اکا دکا, وہ بھی انشاءاللہ آج وہ اپنی یہ ایفیلیشن کی جو ایک درخواست ہے وہ الیکشن کمیشن میں جمع کروا دیں گے. آپ نے مخصوص نشستوں کی بات کی. پاکستان تحریک انصاف جب یہ شامل ہو جائے گی سنی تحریک میں تو اس کے بعد وہ اپلائی کریں گے ڈیفینیٹلی. لیکن خبریں یہ آ رہی ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے نا وہ اس میں بھی ان کو بڑا ٹف ٹائم دے گا اور کوشش یہ ہوگی کہ یہ مخصوص نشستیں جو ہے نا پاکستان تحریک انصاف کو نہ مل سکیں اور ان کی عددی جو برتری ہے وہ کچھ اس لیول پہ نہ جائے کہ وہ اس پوزیشن میں ہو کہ وفاق میں وہ حکومت بنا سکے. بہرحال جو صاحب اگلا ہمارا جو میرا کوشچن ہے آپ سے وہ کے پی کے نامزد وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور. علی امین گنڈا پور یا علی امین ڈنڈا پور کیوں؟ کہ آپ نے اس سے پہلے بھی ایک ہمارے پروگرام میں جو نا ہم نے ڈسکشن کی تھی میں نے اور آپ نے کہ علی امین گنڈا پور جو ہے نا وہ بڑے سخت مزاج ہیں اور وہ مشہور ہیں کہ اپنے ساتھ جو کچھ کھٹ پٹ کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو جو ہے نا وہ چھوڑتے نہیں ہیں, اسپیئر نہیں کرتے. تو یہی کچھ جو ہے نا وہ حکومت میں بھی کریں گے. تو کیا یہ جو نا ان کو یہ کہنا کہ وہ گنڈا پور نہیں بلکہ ڈنڈا پور بنیں گے یہ درست ہوگا؟ سر گزارش یہ ہے کہ مجھے تو اب اس معاملے کا جو ایسا ڈنڈے تو ڈرتے نہیں گئے ایسی بات نہیں ہے, ڈنڈے سے ڈرتے ہیں نا. ڈنڈا پور سے میرا مطلب ہے کہ میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں سر گزارش یہ ہے کہ ان کے اوپر جو ہے نا وہ پارٹی کے اندر بھی اختلاف ہے اور باہر بھی اختلاف ہے. اور علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے بڑے جوشیلے ورکر ہیں اور اس وقت ان کو نامزد کیا گیا ہے. پاکستان پی ٹی آئی کے جو بانی چیئرمین ہیں انہوں نے نامزد کیا ہے اور یہ نامزدگی جو ہے ابھی فائنل نہیں ہوئی ہے. اس نامزدگی پر کچھ لوگ ناخوش ہیں اور کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور بن جائے. لیکن اب صورتحال جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے کرنی ہے کہ انہوں نے پارٹی ورکر کو بھی دیکھنا ہے کہ کون پارٹی ورکر اس سے ناراض ہو رہے ہیں. اور علی امین گنڈا پور کو بنانے کا اگر صوبہ سرحد کو فائدہ ہے تو وہ علی امین گنڈا پور کو بنا دیں گے. اگر ان کو دیکھا کہ اس سے نقصان ہوگا, جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ پنجاب میں جس طرح بزدار صاحب کو انہوں نے عمران خان صاحب نے وزیر اعلیٰ بنایا تھا تو وہ کوئی اچھی پرابلم شو نہیں کر سکے تھے. تو یہ نہ ہو کہ وہ والا تجربہ جو یہاں بھی ناکام ہو جائے. تو باقی دیکھتے ہیں 2-4 دنوں میں واضح ہو جائے گا کہ صوبہ خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ کون بنتا ہے. جی بالکل. جو ایسا بعض جو ود ان پارٹی ان کے جو لوگ ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں اور کچھ جو ہمارے سینئر تجزیہ نگار ہیں وہ بھی اس طرح کی بات کر رہے ہیں جس کا میں نے ذکر کیا ہے کہ علی امین گنڈا پور جو ہے نا یہ کے پی کے عثمان بزدار ثابت ہوں گے. ساتھ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی سخت مزاجی جو ہے وہ کچھ مزید جو ہے نا ہماری سیاست میں ایسے کچھ گند کہنا چاہیے یا سختی جو ہے وہ مزید لے کے آئے گی جو ہمارے لیے جو نا ہمارے ملک کے لیے اچھی نہیں ہے. اچھا جو صاحب میرے ملک میں نفرتوں کے بیج بوئے جا رہے ہیں, نفرتوں کے بیج بوئے جا رہے ہیں اور ایک تسلسل کے ساتھ بوئے جا رہے ہیں اور وہ لوگ بو رہے ہیں جن کی ذمہ داری تھی کہ اس طرح کی نفرت جو ہے اور ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنے کا جو ایک رویہ ہے اس کو ختم کیا جائے. آپ نے دیکھا ہوگا سنا ہوگا 2 روز پہلے مریم اورنگزیب صاحبہ نے جو ایک پریس کانفرنس کر رہی تھی اس میں انہوں نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے
میں تو یہ جو نا سمجھتا ہوں کہ اس پر سینسر لگنا چاہیے تھا کہ وہ آن ایئر جانا ہی نہیں چاہیے تھی ان کی تقریر کا وہ حصہ جس میں وہ ہاتھ لہرا کے اور بڑے غصے سے ان کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی کہ عمران خان کو انہوں نے اس فتنے کا سر قلم کر دینا چاہیے. تو یہ اس طرح کے نفرت کے بیج بو کر آپ آگے جا کے کون سی فصل کاٹیں گے؟ جو سب کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، گزارش ہے کہ یہ مریم اورنگزیب صاحبہ کی جو پریس کانفرنس کا ذکر کر رہے ہیں اس میں اس طرح کی جو باتیں ہیں میں سمجھتا ہوں بڑی غیر اخلاقی اور میں سمجھتا ہوں یہ نفرتوں کے بیچ بونے والے اس کے مترادف ہیں کہ ان کو نہیں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ پاکستان کی بہت بڑی عوام ہے اور وہ اس وقت بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو حالیہ الیکشن ہوئے ہیں اس میں بھی بھرپور لوگوں نے ان کا ساتھ دیا اور ان کو لوگ چاہتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں. اور مریم اورنگزیب کا یہ کہنا کہ وہ عمران خان جو ہے کہ وہ ایک فتنہ تھا اور اس فتنے کا اس وقت ہمیں سر جو ہے نا وہ کچل دینا چاہیے تھا جس وقت اس چیز نے سر اٹھایا تھا. تو یہ ایسی باتیں ہیں جس سے میں سمجھتا ہوں نفرت بھی بڑھے گی، جس سے میرا مطلب ہے کہ سیاسی جماعتوں کے اندر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ مزید جو ہے کشمکش جو ہے وہ بڑھ جائے گی. اور اس میں ملک کے اندر جو اس وقت ضرورت ہے شائستگی کی ضرورت ہے، اس وقت آپ کے ملک کو جو ہے استحکام کی ضرورت ہے، اس وقت آپ کے عوام کو جو ہے وہ امن و امان کی ضرورت ہے. تو یہ اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ کر کے آپ نہ صرف پاکستان کے امن و امان کو تباہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں اس سے نفرتوں کے بیچ جو ہیں وہ مزید جو ہے نا وہ پھیلیں گے، بڑھیں گے. اس کو بالکل روکنا چاہیے. معاشرہ مزید تقسیم ہوگا. بالکل ایسے ہی ہے چوہی صاحب. اچھا، یہ چوہی صاحب جو بھی ان کے سیاسی مفادات کے خلاف کوئی بات کرے یا ان کا کوئی جو سیاسی حریف ہوتا ہے، اور جیسا آپ نے دیکھا یہ کمشنر راولپنڈی ڈویژن کے جو ہے انہوں نے 2-3 روز پہلے جو کچھ کہا وہ سارا آپ کے سامنے ہے. اس کو یہ فتنہ، پاگل اور ذہنی مریض قرار دے کے جو نا عوام کو ایسا تاثر دیتے ہیں کہ اس ملک میں صرف پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ وابستہ جو لوگ ہیں یا مسلم لیگ نون کی جو لیڈرشپ ہے وہی پاکستان کو بچا سکتی ہے، وہی پاکستان کے مسائل کا حل ہے. تو یہ اس طرح کی سوچ چودھری صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی جو مرکزی قیادت ہے ان کو کچھ اب خیال نہیں کرنا چاہیے کہ بھائی یہ اس طرح کے معاملات جو ہے وہ اس طرح نہ اچھالے جائیں؟ آپ دیکھیں نا کہ یہ جتنا زیادہ عمران خان کے خلاف نفرت کے جو نا یہ اظہار کرتے ہیں یا اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں، وہ اسی تناسب کے ساتھ عمران خان کی عوامی مقبولیت جو نا وہ اوپر جا رہی ہے. پھر یہ الیکشن کے رزلٹ دیکھیں، اتنا بندوبست کرنے کے باوجود بلے کا نشان آپ نے چھین لیا. پھر جو ان کے امیدوار جب کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے لیے گئے تھے ان کے ساتھ جو سلوک ہوا، اور پھر اس کے بعد کوئی جلسہ نہیں، جلوس نہیں، اور ان کے ساتھ اتنی سختی کے باوجود جو ہے نا اوور ویلمنگ میجارٹی جو ہے عوام کی وہ عمران خان کے ساتھ ہے. تو آپ کیوں نہیں دیکھ رہے یہ زمینی حقائق جو ہیں ان کا آپ ادراک کیوں نہیں کر رہے؟ جو سب کیا وجہ ہے اس کی؟ سر اس کی دیکھیں نا، آپ نے جیسا کہ خود ہی میرا مطلب ہے کہ آپ سوال کے اندر ہی میرا سمجھتا ہوں کہ آپ کا جواب بھی ہے کہ آپ جس چیز کو بھی دبانے کی کوشش کریں گے وہ زیادہ اوپر کر سامنے آتی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ جب سے میرا مطلب ہے کہ آپ کے ملک کے اندر سانیہ 9 مئی کا واقعہ ہوا اور اس سانیہ 9 مئی کے واقعے کے بعد آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جس طریقے سے اس کو دبانے کی کوشش کی ہے، جس طریقے سے الیکشن ہوا ہے، اور پھر الیکشن میں آپ نے دیکھا کہ بہت بڑی تعداد میں بہت بڑے لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ تھے ان کو بڑی لیڈ کے ساتھ جو ہے نا وہ انہوں نے جتایا ہے. اور اب آپ کے ملک میں دھاندلی کا جو ہے نا شور شرابہ جو اٹھ رہا ہے جس میں تمام جماعتیں جو ہے نا اس وقت شور کر رہی ہیں. کوئی بھی اس وقت جماعت ایسی نہیں ہے جو جیت کر آئی بھی ہے وہ بھی شور کر رہی ہے، جو ہاری ہے وہ بھی شور کر رہی ہے کہ یہ انتخابات جو ہیں بڑے متنازع ہے. تو آپ اس وقت کو دیکھنا ہوگا، سوچنا ہوگا یہ ہماری جو اسپیشلی پاکستان کے اندر جو بڑی قوتیں ہیں جو اس پاکستان کے نظام کو چلا رہی ہیں کہ کسی چیز کو بھی میرا مطلب ہے کہ اگر ہم دباتے ہیں تو وہ اوپر کر سامنے آتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں وہ ملک اور قوم کے لیے نقصان دہ ہے. وہ ہمیں ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے. ان چیزوں سے ہمیں جو ہے سوچنا پڑے گا کہ یہ جو چیزیں ہم کر رہے ہیں یہ ملک اور قوم کے مفاد میں نہیں ہیں. جی بالکل چوہی صاحب، آپ نے دھاندلی کا ذکر کیا ہے. یہ نہ صرف ہمارے اپنے ملک کے اندر بلکہ ملک سے باہر بھی. ملک کے اندر تو آپ نے دیکھا کہ ہر سیاسی جماعت جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے، اور مختلف سیاسی جماعتیں جو ہے نا وہ آپس میں مل کے احتجاج بھی کر رہی ہیں. پھر آج جو پارلیمنٹ کا جو اپر ہاؤس ہے سینٹ، اس کا اجلاس تھا. وہاں پہ اون عباس صاحب نے جو ہے نا وہ بڑے کھل کر گن گھرج کے ساتھ جو ہے نا
وہ برسے اور انہوں نے ایسی تقریر کی چوہے صاحب کہ وہ سننے کے قابل ہے. ہمارے پاس وقت نہیں ہے میں اس کی وہ تفصیلات آپ کو بتاؤں یا وہ سنا سکوں, لیکن انہوں نے ایک ایسی تقریر کی ہے کہ اس میں پورے پاکستان کے جتنے عوام ہیں ان کے جذبات جو نا ان کی انہوں نے عکاسی کی ہے. تو بات ہو رہی تھی دھاندلی کی, نہ صرف پاکستان کے اندر سے یہ آواز اٹھ رہی ہے بلکہ انٹرنیشنلی. ایک تو آپ نے دیکھا سب سے زیادہ سخت موقف جو تھا نا رد عمل جو برطانیہ کی طرف سے سامنے آیا تھا بالکل شروع میں, انہوں نے کہا تھا جی کہ یہ ریگنگ کے جو الزامات ہیں یا جو ریگنگ ہو رہی ہے اس کا کچھ ازالہ ہونا چاہیے, شفاف تحقیقات ہونی چاہیے. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ امریکہ وہ بھی 3 دفعہ کہہ چکا ہے. پھر اس کے علاوہ یورپین یونین جو ہے وہ اس پر اپنے تحفظات کا اظہار کر چکی ہے. پھر سب سے بڑی بات جو صاحب کینیڈا کی پارلیمنٹ نے قرارداد منظور کی ہے. انہوں نے کہا جی کہ پاکستان کے ساتھ IMF کے معاملات تب جاری کیے جائیں جب پاکستان میں جمہوریت ہو, اور یہ والی جمہوریت نہیں جس کا تماشا ہم پچھلے 1-1.5 سال سے دیکھ رہے ہیں یا حالیہ جو انتخابات ہوئے ہیں ان میں دیکھا ہے, بلکہ آئین قانون اور تمام تر اخلاقیات اور جمہوری اصولوں کے تحت بننے والی جو یا پروان چڑھنے والی جمہوریت ہے اور حکومت ہے اس کے ساتھ معاملات طے کیے جائیں. تو یہ انٹرنیشنلی چوہے صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ فچ کا بھی اس میں تھا, میں بھول گیا ہوں, فچ کے حوالے سے بھی ایک وہ بیان آیا تھا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ معاشی مشکلات جو ہیں پاکستان کی یہ بڑھیں گی نہیں IMF کے ساتھ جو ہے نا قرضوں کی ریسٹرکچرنگ, پھر آپ نے حکومت جو بنے گی اس نے فوری طور پہ $24 ارب جو ہے نا وہ قرضوں کی مد میں ادائیگی بھی کرنی ہے, پھر ریسٹرکچرنگ کرنی ہے اس کی IMF کے ساتھ جو بیل آؤٹ پیکیج ہے. تو یہ معاشی مشکلات جو مالی مشکلات ہیں یہ ہمیں کس طرف لے کے جائیں گی؟ آیا ڈیفالٹ جس کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے اللہ نہ کرے ایسا ہو, کیا اس کو ہم فیس کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں جی, جیسا کہ آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتا دیا ہے کہ پاکستان کے معاشی حالات کے اوپر آپ نے بات کی ہے, پھر دوسرا IMF کا بھی آپ نے بالا دیا ہے کہ بلکہ IMF نے تو پاکستان کے اندر جو انتخابات ہوئے ہیں اس کی شفافیت پر بھی اور پاکستان کے اندر جو ترقیاتی جو منصوبہ جات ہیں ان کی شفافیت پر بھی اس نے سوال اٹھا دیے ہیں, اور اس نے پاکستان کی حکومت جو ہے اس وقت نگران حکومتیں ہیں پاکستان میں ان سے جواب طلب کر لیا ہے کہ آپ کا جو اگلا مرحلہ ہے وہ آپ کی ان شفافیت جو منصوبے آپ نے شروع کیے جن پر یہ آپ کو لون دیا گیا تھا, قرض دیا گیا تھا, رقم دی گئی تھی, اس پر سب سے پہلے آپ ہمیں جو ہے نا مطمئن کریں, اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ کو اگلے پروگرام میں شامل کریں گے. تو اس وقت IMF نے آپ کا جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو اگلا پروگرام ہے وہ نہ صرف روک دیا ہے بلکہ اس نے ایک اور بات بھی کہی ہے جو میرا اس نے اپنے تبصرے میں نہیں کی ہے. انہوں نے اگلی جو انسٹالمنٹ ہے وہ اگلی حکومت سے انہوں نے منسوخ کیا کہ جب اگلی حکومت جو ہے جس کو عوامی تائید و حمایت حاصل ہوگی ہم اس کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کر کے جاری کریں گے. اور اگر آپ کے ملک میں جس جماعت کو اکثریت حاصل ہے اگر آپ نے اقتدار اس کے حوالے نہ کیا اور آپ نے دھونس دھاندلی کے ساتھ جیسے کہ انتخابات میں بھی دھونس دھاندلی کا آپ نے اس کے بربلا اظہار کیا ہے, آپ کے ملک میں جو الیکشن ہے وہ متنازع ہو چکے ہیں, اور اسی طریقے سے آپ نے دھونس اور دھاندلی کے نتیجے میں کوئی حکومت منتخب کرا دی تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ IMF کے ساتھ آپ کے مذاکرات جو ہے نا وہ تعطل کا شکار ہو سکتے ہیں, اور آپ کو جو مزید جو ہے نا IMF اپنے پروگرام میں شامل کرنا چاہتا ہے وہ نہیں کرے گا. وہ اگر نہیں کرے گا تو آپ کے ملک کی معیشت جو ہے وہ نہ صرف خراب ہوگی, آپ کے ملک کے اندر جو حالات ہیں وہ بھی خراب ہوں گے, اور اللہ نہ کرے آپ کا ملک جو ہے وہ بالکل ڈیفالٹ کی طرف جا سکتا ہے اگر ہم نے اس پر پوری ہوش و مندی کے ساتھ کام نہ کیا اور جو لوگ مینڈیٹ لے کر آئے ہیں ان کو آگے نہ کیا تو اس طرح کے معاملات جو ہیں اس طرح کا بحران جو ہے وہ پیدا ہو سکتا ہے. جی بالکل چوہے صاحب, یہ جو آپ نے ذکر کیا ہے کہ عوامی مینڈیٹ رکھنے والی حکومت ٹرو عوامی مینڈیٹ رکھنے والی حکومت اگر قائم نہ ہوئی تو IMF کے ساتھ جو نا معاملات بگڑ جائیں گے, بالکل 100% درست ہے. اس کے علاوہ دیگر کمپلیکیشنز بھی ہیں چوہے صاحب کہ آپ کے ملک میں سرمایہ کاری نہیں آئے گی. کون بیوقوف ہوگا جو اس ماحول میں آگے سرمایہ کاری کرے گا جہاں پہ ایک ایسی حکومت ہوگی جس کی نہ کوئی مورل اتھارٹی ہے نہ اس کو کوئی عوام کی تائید اور حمایت حاصل ہوگی. تو ایسی حکومت یا ایسے ملک میں کون بیوقوف ہوگا سرمایہ کار جو سرمایہ کاری کرے گا؟ چوہے صاحب یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ ہمارے تجزیہ نگار انٹرنیشنل جو میڈیا ہے اور انٹرنیشنل جو لیڈر ہیں وہ یہ باتیں کر رہے ہیں. میں صرف ان کا یہاں پہ اظہار کر رہا ہوں, ان کو دہرا رہا ہوں. اچھا چوہے صاحب, اگلی خبر کی جانب چلتے ہیں. یہ لاہور میں ایک پرنٹنگ پریس ہے, وہاں پہ بیلٹ پیپر چھپ رہے تھے, وہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا. یہ کیا معاملہ تھا چوہے صاحب؟
سر یہ لاہور کا علاقہ ہے رنگ محل، وہاں کی ایک پرنٹنگ پریس پہ جس وقت مقصد ہے کہ لوگوں نے اس پر کوئی انتظامیہ نے میرے خیال میں چھاپا نہیں مارا ہے، لوگوں نے دیکھا ہے، وہاں پہ ویڈیو بھی بنی ہے اور انہوں نے ایک سینئر ہمارے جرنلسٹ ہیں جی ہاں انہوں نے وہاں پہ ویڈیو بنائی ہے اور انہوں نے وہ 45 فارم جو تھے 45 فارم جو جس کا ذکر ہے پورے الیکشن میں اس وقت چرچا بنا ہوا ہے، بیلٹ پیپر تھے جو سب ساتھ بیلٹ پیپر زیادہ بیلٹ پیپر وہ چھاپے جا رہے تھے اور جس وقت مقصد ہے کہ پرنٹنگ پریس والے سے پتہ کیا گیا کہ بھائی جان یہ تو بیلٹ پیپر ہے جو الیکشن مانسیرا کے تھے غالباً اب ہلکے کا اس پر انہوں نے کہا کہ ہم تو میرا مطلب ہے کہ یہ رمضان ماہ رمضان کے ملا تھا. اچھا جو ویسے وہ ایک بڑا دلچسپ تبصرہ جو ہے نا سوشل میڈیا پہ ہم نے فیس بک پہ دیکھا ہے اور وہ بڑی زبردست بات ہے. عطاء اللہ قاسمی نے اپنے ایک کالم میں لکھا تھا کہ ایسی ایسی دانش جو نا ہمیں وہاں سے ملتی ہے فیس بک سے بعض دفعہ جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. تو وہ کسی نے اس پر تبصرہ کیا جی کہ مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے انہوں نے کہا جی ہم نے تو وہاں پہ کیلنڈر چھپنے کے لیے بھیجے تھے کہ رمضان کی آگے رمضان آ رہا ہے رمضان دے کیلنڈر چھاپ دیا. انہوں نے رمضان دے کیلنڈر چھاپنے کے بجائے وہ چھاپنا شروع کر دیتے بیلٹ پیپر. تو یہ اس طرح کا وہ تبصرہ تھا. بہرحال یہ جو گزارش ہے کہ یہ چیزیں تو میرا مطلب ہے کہ اب عوام کے سامنے آ چکی ہیں اور لیکن اس وقت تھوڑا سا لیکن دیکھیں نا چوہے صاحب میں آپ کو کاٹ رہا ہوں یہاں پہ کمشنر راولپنڈی ڈویژن لیاقت علی چٹھا نے جو کہا تھا اب تو وہ کمشنر نہیں رہے انہوں نے جو کہا تھا کہ اب تک ٹھپے لگ رہے ہیں تو یہ ان کی بات پھر سچی ہے نا. یہ جو پرنٹنگ پریس سے پکڑے گئے ان پہ ٹھپے لگنے تھے نا چوہے صاحب. اسی کا والا انہوں نے دیا تھا نا کہ ابھی تک اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. جن لوگوں کی 70,000 لیڈ تھی اس کو کم کرنے کے لیے آپ کو 70,000 پہلے پورے کرنے تھے. 70,000 پورے کرنے کے بعد پھر آپ نے ان کی جیت کے لیے 5-10 ہزار روپیہ 5-10 ہزار اور جو ہے نا بیلٹ پیپر چھاپنے تھے. تو وہ ابھی تک ٹھپوں کا کام جو ہے نا وہ چل رہا ہے. تو دوسری بات ہے وہ آپ کو میں یہاں پہ ایک اور بتاؤں کہ اس وقت آپ کی جو مارکیٹ ہے اوپن مارکیٹ ہے جس میں ڈالر کا ریٹ لگتا ہے لیکن آج کل یہاں پہ ڈالر کا ریٹ کم لگ رہا ہے. فارم 45 کا جو ریٹ ہے وہ زیادہ لگ رہا ہے کیونکہ اصل نقد جو ہے نقد دونوں فارم جو ہے وہ مارکیٹ میں موجود ہیں. وہ آپ پرچیز بالکل کر سکتے ہیں. جب جی اصل اور نقل کی پہچان کیا ہے چوہے صاحب؟ یہ مجھے بھی نہیں پتا سر, بالکل کوئی پتہ نہیں. بالکل اصلی اور نقلی ایک جیسے ہیں. اچھا بالکل صحیح ہے چوہے صاحب. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں. آپ آئے اسٹوڈیوز میں اور بڑے اچھے اور مدلل جو نا سوالوں کے جواب دیے. میں اپنے ناظرین سے کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ جہاں پر رہیں خوش رہیں, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.